دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز خواتین و حضرات، اور منہاج ٹی وی کے ذریعے دنیا بھر سے آج کی اس ماہانہ مجلس ختم الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سالانہ 11ویں شریف کی نشست کو سماعت کرنے والے جملہ خواتین و حضرات اور جملہ ناظرین و ناظرات، اسی طرح گوشہ درود کے سائے میں تشریف فرما جملہ قائدین تحریک منہاج القرآن، بالخصوص محترم المقام علامہ محمد ادریس رانا، نائب ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن، قابل صد احترام محترم علامہ محمد جواد حامد، نائب ناظم اعلیٰ ایڈمنسٹریشن، اسی طرح محترم جی ایم ملک صاحب اور حضور شیخ الاسلام مدہ ظلہ العالی کے بچپن کے ساتھی اور ان کے رفیق محترم المقام سید الطاف حسین شاہ صاحب گیلانی، تحریک منہاج القرآن لاہور تنظیم کے جملہ عہدیداران اور ذمہ داران، منہاج القرآن ویمن لیگ کی ہماری جملہ بہنیں اور بزم قادریہ کے جملہ عہدیداران اور ذمہ داران، محترم المقام شہزاد رسول قادری صاحب اور ان کے جملہ ٹیم، اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ جس مالک نے جہاں ہمیں اس ماہانہ مجلس ختم الصلاۃ کا حصہ بننے کی توفیق نصیب کی، وہاں اللہ رب العزت نے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے نام سے منسوب اس 11ویں شریف کی مجلس میں بھی ہمیں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ہم سب کا آنا، ہم سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ اقدس میں یوں قبول فرمائے کہ ہمیں مرتے دم تک اسی نسبت اور سنگت میں اللہ رب العزت مرتے دم تک رکھے، اور قبر اور حشر میں بھی یہی نسبت ہماری شناخت بھی ہو، ہماری پہچان بھی۔ سورہ کہف سے ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اب قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اللہ کے ولی کی شان وہ یقیناً ہم حضور سیدی شیخ الاسلام کے خطابات اور آپ کی کتب کے ذریعے سماعت کرتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں۔ یعنی اللہ کا ولی، اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا جو ولی ہے اس کی ایک شان یہ بھی ہے کہ اس پر تم عمر بھر نہ کبھی خوف دیکھو گے نہ کبھی غم دیکھو گے۔ اللہ کا ولی جو ہے وہ دنیا میں اس شان سے چلتا ہے کہ وہ جس طرف سے گزرتا ہے وہ خود بھی سراپا نور بن کے گزرتا ہے اور نور اس کے پیچھے سفر بھی کرتا ہے۔ اللہ کا ولی وہ اپنے علم میں، کمال میں، تقوی میں، طہارت میں، بزرگی میں، شرف میں، کرامات میں جس نگاہ سے بھی دیکھیں دنیا تسلیم کرتی ہے کہ باقی سارا جہان اور شرف کا مالک ہے، اللہ کے ولی کی شان ہی جدا ہوا کرتی ہے جس نگاہ سے بھی دیکھیں۔ اور اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ میں، اب واقعہ ہم سب کے ذہن میں ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب اللہ رب العزت کے حکم اور اس کے اذن سے حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے، اب چلتے چلتے راستے پر اب کوئی مقام انہیں نشاندہی بھی نہیں، کوئی ایسی نشانی بھی نہیں کہ جس جگہ وہ پہنچ کر یہ طے کر سکیں کہ یہی مقام خضر ہے۔
اب چل پڑتے ہیں تلاش میں. اب قرآن مجید میں یہ ساری تفصیلات سورہ کہف میں درج ہیں کہ آپ کے ساتھ ایک غلام، آپ کے خدمت گزار حضرت یوشع بن نون بھی ساتھ. راستے کے لیے، کھانے کے لیے کچھ آپ خوراک بھی آپ کا خادم وہ ساتھ رکھتے ہیں، اور ایک مچھلی اسے سالن کے طور پہ تیار کر کے ساتھ رکھتے ہیں. اور راستے میں وہ مقام آتا ہے جس کے قرب و جوار میں حضرت خضر بستے تھے، لیکن ان کی نشاندہی ابھی تک ان کو آگاہی نہ ہوئی. جب اس مقام پہ پہنچے اور اس پانی کے قریب گئے اور جا کر وضو کیا، حضرت یوشع بن نون کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو بھنی ہوئی اور تلی ہوئی مچھلی تھی وہ زندہ بھی ہوتی ہے، اور زندہ ہو کر اپنا راستہ بنا کر وہ اس پانی میں چلی جاتی. اور قرآن مجید میں ہے کہ یہ بات وہ حضرت موسیٰ کو بتانا بھول گئے. اب وضو کر کے کچھ دیر آرام کر کے وہ آگے کی طرف جب چلتے ہیں، اور تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد جب حضرت موسیٰ حضرت یوشع بن نون کو کہتے ہیں کہ وہ کھانا کہاں ہے، وہ لاؤ اور تاکہ ہم کھا سکیں، تب حضرت یوشع بن نون کہتے ہیں کہ میں بتانا بھول گیا، جس مقام پہ ہم نے وضو کیا وہ مچھلی تو زندہ ہو کر اس پانی میں چلی گئی تھی. اب سیدنا موسیٰ کے کلمات سنیں، قرآن مجید میں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اے یوشع، کیا اگر ہم واپس پلٹیں تو آپ اس مقام کو پہچان لیں گے کہ جہاں پہ مچھلی زندہ ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا کہ پہچان لوں گا. وہ اس مقام کی تلاش میں دوبارہ اپنے قدموں پر واپس پلٹتے ہیں، اور اس مقام پہ جب آتے ہیں جہاں مچھلی زندہ ہو کے پانی میں گئی تھی، تو اللہ رب العزت اس مقام پر جب پہنچے تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فوجدا عبدا من عبادنا. جب موسیٰ علیہ السلام اس مقام پر دوبارہ پلٹے تو انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے یعنی خضر کو پا لیا تھا. اب حضور شیخ الاسلام اس مقام پر فرماتے ہیں کہ آخر کیا پہچان ہوگی کہ جس وجہ سے حضرت موسیٰ یہ فرما رہے تھے کہ اس مقام پہ پلٹو جہاں مچھلی زندہ ہوئی تھی. حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، اللہ کے ولی کی بے شمار نشانیاں ہیں، اس کی خوبیاں ہیں، اس کی کرامات ہیں، لیکن ایک نشانی جو ان آیات سے سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ جیسے بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی تھی، اللہ کے ولی کی پہچان یہی ہے کہ جیسے مچھلی زندہ ہوتی ہے وہاں اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے کہ جس جگہ رب کا ولی رہتا ہو اس جگہ مردہ دل رب زندہ کر دیتا ہے، مردہ ضمیروں کو رب زندہ کر دیتا ہے، مردہ طبیعتوں کو رب زندگی بخشتا ہے. جیسے مچھلی زندہ ہوئی تھی، اللہ کا ولی جہاں رہتا ہو اس کے ارد گرد بسنے والوں کے رب دلوں کو ولی کی صحبت سے زندہ کر دیتا ہے. اب جب اس مقام پہ پہنچے تو اللہ نے فرمایا انہوں نے ہمارے ایک خاص بندے کو ہمارے بندوں میں سے پا لیا. اب اس بندے کی اور کیا نشانی اللہ نے بیان فرمائی؟ اللہ نے بیان فرمایا اس بندے کی پہلی نشانی یہ تھی کہ ہم نے اس خاص بندے یعنی حضرت خضر کو اپنی جانب سے اپنی رحمت میں سے حصہ رحمت عطا فرمایا، اور اپنی جانب سے ہم نے اپنے خاص خزانہ علم سے ان کو علم سے بھی نواز رکھا تھا. یعنی اللہ کے ولی کے دامن میں یہ دو خوبیاں اپنے کمال پہ ہوتی ہیں. ایک اس کا دامن ہر لمحہ اللہ کے خزانے رحمت سے بھرا ہوتا ہے، اور ایک اللہ کے ولی کا دامن ہر لمحہ اللہ رب العزت کے عطا کردہ علم سے بھرا ہوتا ہے. یعنی دنیا جب بھی دیکھے گی اللہ کے ولی کو ان دو شانوں میں اپنے کمال پہ دیکھی گئی کہ اللہ کے ولی کے دامن میں جو اللہ نے رحمت کی اپنی طرف سے خیرات عطا کی ہوتی ہے،
اس رحمت کا بھی کوئی مقابلہ نہیں ہوتا، اور جو اللہ نے اپنے خزانوں میں سے ایک علم کا خزانہ دیا ہوتا ہے، اللہ کے ولی کا کوئی مقابلہ اس علم سے بھی نہیں کر سکتا۔ اب انہی اولیاء میں اب ایک حدیث پاک حصول برکت کے لیے عرض کر کے میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آگے بات بڑھاتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، میں عربی متن پڑھنے کی بجائے صرف ترجمہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ کو کسی بندے سے محبت ہوتی ہے، اللہ کو کسی بندے سے محبت ہوتی ہے تو اللہ رب العزت جبرائیل امین کو بلاتے ہیں، وہ حاضر خدمت ہوتے ہیں کہ مولا کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جبرائیل وہ زمین پر فلاں بندہ دیکھ رہے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ دیکھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں جبرائیل مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ جبرائیل عرض کرتے ہیں مولا میرے لیے کیا حکم ہے کہ اب وہ تیرا محبوب ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر۔ یوں وہ اللہ کا بندہ پہلے اللہ کا محبوب بنتا ہے، پھر وہ جبرائیل امین کا بھی محبوب بنتا ہے۔ پھر جبرائیل امین عرض کرتے ہیں مولا اب کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں آسمانی دنیا میں چکر لگاؤ اور جو جو فرشتہ نظر آتا ہے، جو جو روح نظر آتی ہے، ہر ایک کو پیغام سنا دو کہ زمین پر فلاں بندہ وہ اللہ کا بھی محبوب ہے، اپنا کہنا میرا بھی محبوب ہے، اور اے آسمان پہ بسنے والو تم سارے بھی اس سے محبت کرو۔ یوں اللہ کے ولی کی محبت کا چرچا آسمانی دنیا پہ شروع ہوتا ہے۔ پھر جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا مزید کیا حکم ہے؟ اب یہاں بڑی خاص بات، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے جبرائیل اس میرے بندے کی محبت لے کر زمین پہ اتر جاؤ، اور جیسے آسمانی دنیا میں ہر ایک کے لیے میرے ولی کی محبت عام تھی، ویسے زمین کے لیے عام نہیں ہے۔ تم زمین پر وہ محبت لے کے اترو اور لوگوں کے دلوں کو دیکھنا، جس کا دل اے جبرائیل تم اس قابل سمجھو کہ اس دل میں میری ولی کی محبت رہ سکے گی، اسی دل میں جا کر میرے ولی کی محبت کو رکھ دینا۔ گویا جب تک معاملہ آسمانی تھا تب تک محبت ہر ایک کے لیے تھی، اور جب معاملہ زمینی ہوا تب ہر ایک کے لیے نہ تھی۔ جس کے دل کو جبرائیل چن لیتے ہیں اللہ کے ولی کی محبت صرف اسی دل میں جاتی ہے۔ ارے یہ محبت تو ایک عام ولی کی ہے، ارے عام ولی کہاں اور کہاں ولیوں کے سردار، عام غوث کہاں اور کہاں غوث العالمین۔ ارے جب عام ولی کی محبت ہر ایک کو نہیں ملتی تو عبد القادر جیلانی کی محبت رب ہر ایک کو کیسے دے سکتا ہے؟ ارے وہ خوش نصیب جو عمر بھر حضور غوث اعظم کی شان میں نعرے لگاتا ہے، عبد القادر جیلانی کے نام کی تسبیح کرتا ہے، غوث اعظم کا ورد کرتا ہے، اس بات کی ضمانت ہے کہ جو غوث کرتا ہے اس کے دل کو جبرائیل نے چن رکھا ہے، اس لیے وہ جیتے جیتے غوث اعظم کے تذکرے کر رہا ہے۔ غوث اعظم کی محبت جب عام ولی کی محبت ہر ایک کو نہیں ملتی تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی محبت یہ صرف اسے ملتی ہے جس کے دل کو جبرائیل چن لیتے ہیں۔ ارے انہی اولیاء میں، انہی صلحاء میں یقیناً جنہیں دنیا غوث العالمین کے نام سے جانتی ہے، غوث الثقلین کے نام سے جانتی ہے، غوث الاعظم کے نام سے جانتی ہے، امام الطریقتین والحقیقتین کے نام سے جانتی ہے، جنہیں دنیا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے جانتی ہے۔ شیخ محدث عبد الدیلوی، شیخ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمت، آپ اپنی کتاب زبدۃ الاسرار میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شیخ جو بغداد سے ہی تھے، انہوں نے ایک دفعہ حضور سیدنا غوث الاعظم کی محفل میں جانے کا ارادہ کیا۔
وہ کہتے ہیں وہ حضور غوث اعظم کی محفل میں چلے گئے، جا کر جیسے باقی لوگ بیٹھے تھے ان کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، وہ شیخ بھی انہی لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے۔ اب بیٹھتے بیٹھتے وہ انتظار کر رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد حضور غوث اعظم تشریف لاتے ہیں اور اپنی مسند پر تشریف فرما ہوتے، آ کر اب وہ خاموشی سے بیٹھے۔ جو ہی حضور غوث اعظم تشریف لاتے ہیں تو مجمع پر ایک وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اب وہ شیخ بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں کہ نہ حضرت نے کوئی گفتگو کی ہے، نہ ہی کوئی تلاوت قرآن مجید ہوئی ہے، نہ ہی کوئی اور ذکر ہوا ہے، یہ لوگ کیوں بیٹھے بیٹھے وجد میں آ گئے؟ اب حضور غوث اعظم جن کو اللہ رب العزت نے کشف القلوب کا بھی ماہر بنایا تھا، بیٹھے بیٹھے وہ شیخ کہتے ہیں میری طرف حضور غوث اعظم نے دیکھا اور دیکھ کر فرماتے ہوئے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ لوگ وجد کیوں کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ میری محفل میں فلسطین سے ایک شخص آیا ہے اور اس نے آ کر میرے ہاتھ پر توبہ بھی کی ہے اور میرے ہاتھ پر اس نے بیعت بھی کی ہے، اور یہ جو لوگ تمہیں وجد میں نظر آ رہے ہیں یہ وجد میں نہیں، یہ اس آنے والے مہمان کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ وہ فلسطین سے 6 قدم طے کیے اس نے تو وہ فلسطین سے بغداد میں پہنچ گیا۔ اب وہ شیخ کہتے ہیں میں اور حیران ہوا کہ آخر وہ شخص کیسا ہے کہ جو 6 قدموں کے ساتھ فلسطین سے بغداد میں آ گئے۔ حضور غوث اعظم پھر دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں تمہیں کیا لگتا ہے کہ میری مجلس میں صرف انسان ہی آتے ہیں؟ میری مجلس میں جنات بھی حاضر ہوتے ہیں، میری مجلس میں فرشتے بھی آتے ہیں۔ وہ انہی قبیل میں سے ایک شخص آیا ہے، اس نے آ کر توبہ بھی کی ہے اور وہ رو کر مجھے کہہ رہے ہیں کہ عبد القادر میں نے دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا جو کہیں پہ ہواؤں کے ساتھ اڑتے دیکھ رہا ہوں، جو کہیں پہ پانی پر تیرتے دیکھ رہا ہوں، لیکن عبد القادر میں ان کی صحبت میں جا کر جو میں چاہتا ہوں وہ مجھے نہیں مل رہا تھا، اس لیے میں آج آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ کے در سے جڑ کر مجھے دین کی معرفت بھی ملے گی، مجھے قرآن مجید کی معرفت بھی ملے گی، مجھے اللہ اور اس کے رسول کا قرب بھی ملے گا۔ یہ بات کی۔ اس کے بعد حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ سنیے شیخ، الانس لہم مشائخ، کہ اے لوگوں سنو، انسانوں کے ہاں بھی ان کے لیے مشائخ ہوتے ہیں، والجن لہم مشائخ، اور جنات کے ہاں ان کے بھی مشائخ ہوتے ہیں، والملائکۃ لہم مشائخ، فرشتوں کے ہاں ان کے بھی مشائخ ہوتے ہیں۔ یہ بات کر کے حضور غوث اعظم فرماتے ہیں وَأَنَا شَيْخُ الْكُلِّ، اے آنے والے سنو، جنات کے بھی مشائخ ہوتے ہیں، انسانوں کے بھی مشائخ ہوتے ہیں، ملائکہ کے بھی مشائخ ہوتے ہیں، اور عبد القادر کو اللہ نے ہر شیخ کے اوپر سب کا شیخ بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے سیدنا غوث اعظم کو شیخ الکل بھی کہتے ہیں۔ پھر بچپنے کے واقعات، آپ کی پیدائش سے پہلے کے واقعات، کرامات کا جس نگاہ سے بھی دیکھے، بڑے بڑے محدثین، ائمہ اصول حدیث، فن اور جرح و تعدیل کے جو ماہر ہیں، انہوں نے بھی جب حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے ذات پر لکھا تو ہر ایک نے اس قول کو متفقہ طور پر لکھا کہ لوگوں ہر ولی کی کرامتیں گنی جا سکتی ہیں، واحد عبد القادر جیلانی کی ذات ہے جن کی کرامتیں آج تک روئے زمین پر کوئی گن نہیں سکا۔ یہ وہ کرامتیں ہیں جن کا حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے انہیں براہ راست فیض نصیب ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام کو جیسے اللہ رب العزت نے معجزات کی کثرت عطا فرمائی، حضور غوث پاک کو اللہ رب العزت نے حضور کے صدقے کرامات کی کثرتوں سے نوازا۔ ارے یہ کوئی معمولی بات تو نہیں کہ کوئی دنیا میں آئے اور اس شان سے آئے کہ رسم بسمل کاری بسم اللہ شروع کرے اور آگے سے وہ بچپنے میں شخص جو موجود ہے وہ بسم اللہ پڑھ کر اسی کاری کو وہاں بیٹھ کر 15 سپارے سنا دے،
اور وہ حیران ہو کر آپ کی والدہ سے پوچھیں کہ یہ کیا کرنے آئی ہیں؟ آپ تو کہتی ہیں میں بسم اللہ کے لیے آئی ہوں، اور عبد القادر نے مجھے 15 سپارے سنا دیے۔ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ استاد صاحب بات یہ ہے، جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، میری ماں جو بھی کام کرتی تھی، وہ چکی پیستی، وہ آٹا گوندتی، وہ پانی بھرتی، وہ گھر کے کام کرتی، وہ جو کام بھی کرتی تھی، ان کی زبان پر یا تلاوت قرآن رہتی یا محمد پہ درود و سلام جاری رہتا تھا۔ یہ وہ سپارے ہیں جو میں نے ماں کے پیٹ میں ماں کی تلاوت کو سن کے حفظ کیے ہوئے۔ پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپنے میں، یہ حضور شیخ الاسلام نے واقعہ سنایا کہ آپ کے بچپنے میں ایک خاتون تھی جو آپ کو کھلاتی تھی، کبھی جھولے میں جھولا جھلاتی، کبھی آپ کو ہاتھوں پہ اٹھا کے لوریاں دیتی، کبھی آپ کے ساتھ لاڈ میں کوئی اور کھیل کھیلتی تھی۔ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شباب کی عمر کو پہنچے، وہی مائی پھر حاضر ہوتی اور کہتی عبد القادر جیلانی، آپ کو وہ بچپنا یاد ہے کہ جب میں آپ کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر کھلاتی تھی، کبھی آپ کا جھولا جھلاتی تھی، کبھی کوئی خدمت کا موقع ملتا، کبھی کوئی خدمت کا موقع ملتا۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ ہاں، مجھے وہ ایک ایک بات آج بھی یاد ہے۔ وہ بڑھیا مائی پھر کہتی ہے کہ عبد القادر جیلانی، ایک دفعہ مجھے ایک آپ کا واقعہ یہ یاد ہے کہ میں آپ کو ایسے ہاتھوں پہ اوپر اچھال رہی تھی کہ اسی لمحے ایسی بھی کیفیت ہوئی کہ آپ کو یوں میں نے اچھالا تو آپ فضاؤں کی طرف بلند ہوئے، آسمان کی طرف بلند ہوئے، یہاں تک کہ میں دیکھ رہی تھی کہ آپ جا کے سورج میں گم ہو گئے تھے، سورج میں گم ہو گئے تھے۔ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں مسکرا کر کہ مائی وہ عبد القادر جیلانی کا بچپنا تھا کہ جب عبد القادر جیلانی سورج میں گم ہوا، آج حضور غوث پاک اور عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میرے نانا کے نالین کے صدقے، حضور علیہ السلام کی کالی کملی کے صدقے اللہ نے یہ کرم کیا ہے کہ تب میں سورج میں گم ہوا، آج درجنوں سورج عبد القادر جیلانی کی ذات میں گم ہو رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ آج درجنوں سورج عبد القادر جیلانی میں آ کے ضم ہو رہے ہیں۔ کرامات کی حوالے سے زیادہ بات ہم سنتے بھی ہیں، اور عموماً منہاج القرآن کی چار دیواری سے باہر عموماً معاشرے میں یہ ایک سوچ ہے، یہ ایک فکر ہے، نظریہ ہے کہ ولی کو جب بھی ماپا جاتا ہے اس کی کرامات سے، لیکن شیخ الاسلام مدہ ذلہ العالی نے آ کر اس سوچ کا خاتمہ یوں فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جیسے کوئی گاڑی تیز رفتاری سے چلتی ہے تو لوگوں دائیں بائیں جیسے اس کی تیز رفتاری سے گرد و غبار اٹھتا ہے، اللہ کے ولی کی زندگی میں کرامتوں کی حیثیت اتنی ہوتی ہے، اللہ کا ولی کرامتوں سے نہ پہچانو۔ آپ نے فرمایا الاستقامت فوق الکرامہ، اللہ کے ولی کو اگر پہچاننا ہے وہ اس کی استقامت اور اس کی سیرت اور تعلیمات سے پہچانا جائے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علامہ ابن الجوزی محدثین کی دنیا میں، مفسرین کی دنیا میں، اصولیین کی دنیا میں بہت بڑا حوالہ اور نام ہے علامہ ابن جوزی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا جو حضور غوث اعظم کی صحبت میں جا کے بیٹھتا بھی تھا، ان کے ارادت مندوں میں بھی تھا۔ وہ دوست اکثر مجھے کہتا کہ ابن جوزی آؤ، میں تمہیں غوث اعظم کی محفل میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ علامہ ابن جوزی کہتے کہ میں اسے اکثر یہی کہہ کے ٹال دیتا اور کہتا کہ وہ کوئی کرامتوں والے بندے ہوں گے، وہ کسی اور حال کی دنیا کے بندے ہوں گے، میں علمی دنیا کا شاہ سوار ہوں تو میں ان کی محفل میں نہیں جا سکتا۔ ایک دن اس دوست نے اصرار کیا اور کہا ابن الجوزی اب تو میں نے لے کر ہی جانا۔ تب علامہ ابن الجوزی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلتا ہوں، لیکن مجھے قرآن مجید کی ایک آیت ایسی بھی آتی ہے جس کی مجھے 11 تفسیریں یاد ہیں، میں آپ کے ساتھ چلوں گا، لیکن آپ یہ مسئلہ میرا حل کریں گے کہ وہاں جا کر عبد القادر جیلانی سے اسی آیت پر تفسیر آپ سنیں گے
اور میں دیکھوں گا کہ انہیں کتنی تفسیریں آتی. انہوں نے کہا کہ او چلتے ہیں وہاں جا کے دیکھ لیں گے. علامہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ میں جا کر پیچھے آخری نشستوں میں جا کے بیٹھ گئے, اور حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی یہ شان تھی کہ جیسے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر میرے آقا نے 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خطاب فرمایا, اور بغیر سپیکر کے حضور کی آواز جیسے پہلی صف میں بیٹھے صحابی کو جا رہی تھی, ویسے مجمع کے آخری صحابی تک بھی آواز جا رہی تھی. یہ فیض بھی حضور غوث الاعظم کو ملا کہ آپ کی ایک ایک نشست میں 70 ہزار لوگ بھی بیٹھتے تھے. ابن الجوزی کہتے ہیں جب غوث الاعظم تشریف لائے اور آ کر انہوں نے جب منبر پر خطبہ دیا اور خطبے میں آیت ہی وہ پڑھی جس کی ابن الجوزی کو 11 تفسیریں آتی تھی. ابن الجوزی کہتے ہیں میں اور خوش ہوا کہ کام اور آسان ہو گیا. اب ابن الجوزی کہہ رہے تھے کہ شاید یہ اتفاق ہے کہ غوث الاعظم نے وہی آیت پڑھ دی. ارے یہ اتفاق نہیں, غوث الاعظم جب منبر پر تشریف فرما ہوتے مجمع کی طرف نظر دوڑاتے تھے, ایک ایک شخص کے دل کو غوث الاعظم اپنی ہتھیلی پہ دیکھ رہے ہوتے کہ میری محفل میں کون سا آنے والا کس ارادے سے آیا ہے, کس حاجت کو لے کے آیا ہے. آیت ہی وہ پڑھی. حضور غوث الاعظم نے ایک تفسیر بیان کی, ابن الجوزی دوست کی طرف دیکھ کے سر ہلاتے ہیں کہ مجھے آتی ہے. دوسری تفسیر بیان کی, سر ہلاتے ہیں کہ یہ بھی آتی ہے. تیسری بیان کی, سر ہلاتے ہیں کہ یہ بھی آتے ہیں. یہاں تک کہ حضور غوث پاک نے 11 تفسیریں مکمل کر دی. 11ویں تفسیر کے بعد حضور غوث الاعظم نے اسی آیت کی 12ویں تفسیر کی, اسی آیت کی 13ویں تفسیر کی. ارے 11 تک ابن الجوزی اس بات میں سر ہلاتے کہ آتی ہے. 13 سے لے کے 40 تک ابن الجوزی ہر آیت کی تفسیر پر, ہر تفسیر پر نفی میں سر ہلاتے کہ 11 تک آتی تھی, 13 سے 40 تک ایک بھی نہیں آتی. غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 40 تفسیریں مکمل کر لیں پھر فرماتے ہیں الان نرجع من القال الى الحال. لوگوں یہ تو کال کی دنیا تھی کہ تم نے عبد القادر سے 40 تفسیریں سنی, آؤ اب حال کی دنیا میں چلتے ہیں. غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسی آیت کی حال کی دنیا میں جا کر پہلی تفسیر بیان کی, مجمع سے زاروں قطار رونے کی آوازیں بلند ہوتی ہے, کوئی بے ہوش ہو کے گرتا ہے, کسی کی روح قفس انصری سے پرواز کرتی ہے. ارے یہ تو مجمع کی حالت تھی. ابن الجوزی کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد میری کیفیت یہ تھی کہ میں بھی اٹھا, اپنا گریبان چاک کیا, دیوانہ وار وجد کی طرح رقص کرنے لگ گیا, اور ایک ہی بات کرتا تھا کہ لوگوں کتاب کا علم اور ہوتا ہے, جسے رب علم عطا کرے اس عبد القادر جیلانی کا مقام ہی الگ ہے. اب اختتام کی طرف آتے ہوئے, ارے وہ عبد القادر تو وہ عبد القادر ہیں جنہیں دنیا غوث الاعظم کے نام سے جانتی ہے. ارے انہی غوث الاعظم کی آل کا ایک شہزادہ جنہیں دنیا سیدی و سندی قدوۃ الاولیاء طاہر علاء الدین کے نام سے بھی جانتی ہے. ارے کوئی آج تک غوث الاعظم کی کرامات کو, ان کے علم کو, ان کے تقوی کو, ان کی طہارت کو کوئی ماپ نہ سکا. حقیقت یہ بھی ہے کہ ان کی آل کے اس شہزادے کی دنیا کو بھی کوئی ماپ نہیں سکتا. اور اس پہ سب سے بڑا حوالہ وہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہم عالیہ کا خود ان کی اپنی ذات. حضور شیخ الاسلام یہ کئی دفعہ فرما چکے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی حضور قدوۃ الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ہوتا اور جب بھی کوئی مسئلہ آتا, اور اگر حضور قدوۃ الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارادہ فرما لیتے کہ اس مسئلے پر وہ کلام کریں, حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ حضور قدوۃ الاولیاء کا کلام سن کر میں اس نتیجے پر پہنچتا تھا کہ میں خود کو ایک سمندر کے سامنے ایک قطرہ پاتا تھا, ایک پہاڑ کے سامنے ایک ذرہ پاتا تھا. ارے جس کے قدوۃ الاولیاء کو کوئی نہیں ماپ سکتا, اس غوث الاعظم کی شان کو کون پا سکتا ہے؟ اور یہی آپ کی سیرت اور تعلیمات
آپ کے خزانہ علم سے، آپ کے خزانہ رحمت سے آج جس ہستی کا دامن اللہ نے بھرا ہوا ہے، دنیا انہیں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے نام سے جانتی ہے۔ حضور شیخ الاسلام کی عزت نفس کو دیکھیں، ان کے فقر کو دیکھیں، ان کی درویشی کو دیکھیں، ان کی سخاوت کو دیکھیں، ان کی رحمت کو دیکھیں، ان کے پیکر شفقت کو دیکھیں، ان کے علم کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ شیخ الاسلام کی گود میں قدوۃ الاولیاء کا فیض بھی بو رہا ہے، غوث العالمین کا فیض بھی بو رہا ہے۔ لہذا حاضرین اور سامعین، ہماری نجات دنیاوی بھی، برزخی بھی، اخروی بھی اسی میں ہے کہ ہم اس در سے بھی جڑے رہیں اور غوث الورا کے در سے بھی جڑے رہیں۔ حضور غوث الورا کا در تو وہ در ہے، ارے ان کا دھوبی اگر وہ قبر میں ہر سوال کے جواب پہ فقط یہ کہتا رہے مر ربوں کا ما دینوں کا، تیسرے سوال کے جواب میں بھی وہ ایک ہی بات کرتا رہے کہ فرشتوں میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، ارے جس کے دھوبی کو اس وجہ سے بخشش ملتی ہے کہ وہ غوث الاعظم کا دھوبی ہے، ارے جو آج ان کے عقیدت مندوں میں ہیں، ارادت مندوں میں ہیں، یقیناً ان کی دنیاوی اور اخروی زندگی کی کامیابی بھی اسی چیز میں ہے کہ ہم منہاج القرآن کی سنگت میں غوث الورا کے در سے جڑے رہیں۔ اور ایک آپ کے شاگردوں میں اور ارادت مندوں میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کرنے میں تھے۔ وہ کبھی وضو کرواتے، کبھی بستر بچھاتے، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ اس نوجوان کا جب والد فوت ہوا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ میرے والد کو قبر کے اندر اس کی حالت جو اس نے دیکھی وہ پریشان کن حالت دیکھی۔ پریشان کن حالت دیکھ کر وہ حضور غوث الاعظم کی محفل میں آتا ہے اور آ کر رو کے عرض کرتا ہے کہ حضور میں نے والد کو خواب میں دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں پریشانی کی حالت میں ہے۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ تمہارا والد زندگی میں کبھی ایک مرتبہ ہی صحیح، کیا تمہیں یاد ہے کہ وہ میرے اس گھر کے گلی سے گزر کے گیا تھا؟ کیا تمہیں یاد ہے کہ وہ اس گلی سے گزرا تھا؟ اس نوجوان نے کہا ہاں حضور یاد ہے کہ میرے والد ایک دفعہ آپ کے اس گھر کی اور چار دیواری کے قریب سے گلی سے گزرے تھے۔ جب آپ نے یہ جواب سنا آپ نے آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر مراقبہ فرمایا اور مراقبہ فرما کے آنکھیں کھول کے فرمایا جاؤ اللہ پاک خیر کرے گا۔ وہی نوجوان جب رات جاتا ہے، رات دوبارہ خواب میں دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرا والد جو کل پریشان تھا آج اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے۔ وہ اگلی صبح جب آتا ہے آ کر حضور غوث الاعظم کے پاس خوشی سے عرض کرتا ہے حضور پرسوں کا خواب اور تھا، رات کا خواب اور ہے۔ حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ تم نے سنا تو ہے میرے نانا نے فرمایا تھا من زار قبری واجبت لہو شفاعتی، جس نے زندگی میں کبھی میری قبر کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی ہے۔ مجھے اپنے نانا کا فیض ملا ہے کہ جو زندگی میں ایک مرتبہ عبد القادر جیلانی سے گلی سے گزر جائے رب میرے صدقے اس پر بھی کرم فرما دیتا ہے۔ ارے لوگو برکت اسی میں ہے، سعادت اسی میں ہے کہ ہم مرتے دم تک اس در کے ساتھ بھی وابستہ رہیں اور اس در سے جہاں ہم نے حضور قدوۃ الاولیاء کی محبت کو سیکھا، اسی در سے جہاں ہم نے حضور غوث العالمین کی محبت کو سیکھا، جہاں ہم صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو سیکھتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو، اللہ رب العزت کی محبت کو سیکھتے ہیں، اسی در کے ساتھ جوڑ کر ان محبتوں سے بھی اپنے دامن کو ہمیشہ مالا مال رکھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا آنا قبول فرمائے، بیٹھنا قبول فرمائے۔ حضور شیخ الاسلام کی منہاج القرآن کی یہ سنگت اللہ رب العزت مرتے دم تک ہمیں اس پر قائم بھی رکھے اور قبر میں بھی اسی سنگت اور رفاقت میں اور حشر میں بھی اسی سنگت اور رفاقت